الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين مجھے پیارا دوستو بزرگوں بھائیو اللہ تعالیٰ کا شکرانہ جے کریم رب اساں کے ایک بھلائی محفل میں حاضری کی سعادت نصیب کی محرم الحرام جو مہینہ ہن مہینے جو پہلیوں 10 تاریخوں وڈی اہمیت والی ۽ فضیلت والی تاریخوں عشر محرم الحرام بڑی فضیلت والا اور عبادتوں کو اور اللہ کے ذکر و فکر کو اور مسجدوں کو بسانے کے دن ہوتے ہیں قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر مجھے قسم ہے فجر کی مجھے قسم ہے 10 راتوں کی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ فجر سال کی پہلی صبح والی فجر یعنی محرم الحرام کا جو پہلا صبح ہوتا ہے اس کا اللہ نے قرآن میں قسم کھایا ہے اور یہ 10 راتیں جو محرم الحرام کی پہلی 10 تاریخیں ہیں یہ 10 راتیں اتنی عظمت والی اتنی فضیلت والی ہیں کہ رب ذوالجلال نے ان راتوں کی قسم کھائی رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے بولو رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض ہیں لیکن رمضان المبارک کے روزے بعد میں فرض ہوئے پہلے محرم کے روزے فرض ہوا کرتے پھر جب
رمضان کی فرضیت نازل ہوئی تو محرم کے روزے رکھنا مستحب قرار پائے، ان کا استحباب باقی رہا، مستحب ہونا باقی رہا، اور فرضیت چلی گئی رمضان المبارک کے روزوں میں۔ رمضان جا روزہ فرض ہیں، محرم الحرام جا روزہ مسلمان جلا نفلی روزہ ہے۔ ہن مہینے مبارک جی فضیلت شرف اے شان مدینے والے سائیں پان پنجی زبان نبوت سا بیان فرمایا ہوا۔ چھا تمام بدندو تا محرم جو شان چاہے، دلیوں کھولے مدینے والے سائیں کی حدیث بدو ऐं दिल में पक्को इरादो कयो त इंशाअल्लाह अमल कंदासीं। चओ सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु अलैहि या صحیح مسلم میں حدیث حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمائن تھا، مدینے والے سائیں فرمائے افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان کے روزن کا بعد بھلے میں بھلا روزہ اللہ کے مہینے جائے، شہر اللہ، اللہ جو مہینے۔ صحابہ جو یا رسول اللہ مہینہ تو سب اللہ جا مہینہ ہے، سائیں فرمائے تھا ہاں سب مہینہ اللہ جا مہینہ ہے، پر محرم جو مہینوں وہ آج کے اللہ فرمائے تو جو مجھو مہینہ۔ مثال سب بانا اللہ جا بانا ہے، سب بانا کے جا بانا ہے، اللہ جا بانا ہے، پر جے کہ اللہ جا ولی ہوتا ہے وہ ایک اللہ جا بانا ہے۔ چھا عام مانوئی ولی ایک جیڑا تھی سکیں چا دوست خدا جانے کہیں جو دوست، واپاری جو دوست، زمیندار جو دوست، وڈیرے جو دوست، اللہ جو دوست، فرق آئے یا نہیں جی؟ وڈیرے جو دوست میں اللہ جو دوست میں فرق آئے یا نہیں؟ مہینہ سب اللہ جا مہینہ ہے، پر مہینن میں ہکڑو مہینو ایڑو آج تو اللہ جو مہینو آ، وہ کیڑو مہینو آ شہر اللہ المحرم۔ مدینے والے سائیں فرمایو تا اللہ جو مہینو تو محرم شریف جو مہینو۔ سائیں فرمائن کا تو جے کریں تمہیں نفلی روزہ رکھن چاہیو تھا تو اللہ جے مہینے محرم جا روزہ رکھندا کہو جو ان جیڑا روزہ بیا کے تھی نتا سکے۔ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد اگر کوئی فضیلت والے روزے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل۔ فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی اچھے سے اچھی نماز ہے تو وہ تہجد کی رات والی نماز ہے۔
اور رمضان کے روزوں کے بعد افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم، رمضان کے مہینے کے بعد اگر کوئی فضیلت والے اچھے روزے ہیں تو اللہ کے مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہا کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک شخص حضرت مولا علی شیر جنت حیدر کرار اسد اللہ الغالب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، مجھے آپ بتائیں کہ رمضان کے بعد اگر میں کوئی نفلی روزے رکھنا چاہوں تو وہ کون سا وقت ہے، کون سے دن ہیں جو سب سے اچھے ہیں جس میں میں نفلی روزے رکھوں؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال ہی نہ کیا جو آج تو نے مجھ سے سوال کیا۔ ایک دن میں اپنے آقا مدنی مصطفیٰ کی دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک اعرابی آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے یہی سوال کیا جو آج تم نے مجھ سے سوال کیا۔ وہ اعرابی دربار رسالت میں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ بتائیں کہ رمضان کے بعد میں روزے رکھنا چاہتا ہوں تو سب سے اچھے روزے کون سے ہیں؟ تو سرور عالم نے فرمایا کہ اے پوچھنے والے، ان کنت صائما شہرا بعد رمضان فصم المحرم، اگر رمضان کے بعد اچھے سے اچھے روزے رکھنا چاہتا ہے تو اللہ کے مہینے محرم کے روزے رکھا کر، فإنه شہر اللہ، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ محرم کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ فیہ یوم تاب قوم ویتاب علی آخرین، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قوم کی پہلے توبہ قبول کی تھی، اور اسی مہینے میں میری امت کی توبہ کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے، اپنی خطاؤں کو بخشوانا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کے مہینے محرم میں توبہ قائم ہو لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دے گا۔ محرم جو مہینوں گناہ کی معافی جو مہینوں بخشش جو مہینوں مولا علی فرمایا تو حضور جب مجھے سامنے اعرابی کے ہی جواب رنو تہی وہ مہینوں محرم جو آ جے میں اللہ تعالیٰ کانن جا گناہ بخشے چجیندو آ، خطاؤں معاف کرے چجیندو آ۔ وہ چھاتا جو تمام گناہ کی معافی وٹھندو اعرابو جو صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ حضرت عبداللہ بن عباس کو روایت کرے قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جنہیں مدینے والا سائیں ہجرت کرے مکے کے چھڑے مدینے پاک دے آیا۔ کاڑے آیا کتھے پوتا اللہ جلسہ سبنی کے مدینوں دیکھا رہا، جنہیں سونا حبیب مدینہ منورہ میں آیا،
والیہود تصوم یوم عاشوراء. جدے حضور ہجرت کرے مکے کے چھڑے مدینہ منورہ میں آیا ہے تا مدینے جا یہودی نہیں محرم جو نفلی روزو رکھدا ہویا. کیڑو روزو رکھدا؟ نہیں محرم جو نفلی روزو رکھدا ہویا. تا مدینے والے سائیں فرمایا ما ھذا اليوم الذی تصومون. ابھی بن فرماتے یہودیو ہی تمہا روزو چھو رکھدا ہے نہیں محرم جو روزو چھاجے نہ رکھدا ہے. یہودین چو سائیں ہن نیارے تے حضرت موسیٰ پار پوتو جو جماعت لشکر پار پوتو ان نیارے تے فرعون پنجے جماعت سودو بڑی ویو. فرعون جے بڑن جو لیاڑو موسیٰ ان جے جماعت جے پار پوچن جو لیاڑو آ. ان خوشی میں اساں نہیں محرم جو روزو رکھندا آیوں. مدینے والے سائیں فرمایو فنانو احق بموسیٰ منکم. یہودیو تمہاں کا ودیک موسیٰ کے بیٹڑو ماں محمد کریم آیا. موسیٰ کے ودیک حقدار ماں محمد کریم آیا. پو محبوبن کریمن پان نہیں محرم جو روزو رکھو اے صحابن کے بھی روزے رکھن جو حکم ڈنوں. فصامہ وامر بصیامہ. میرے آقا نے خود بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور اپنے غلاموں کو اپنی امت کو بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دے دیا. مصطفیٰ جو حکم کیڑا کیڑا منجا مدینے والے جو حکم قبولا میرے آقا کا حکم مانو گے. فصامہ وامر بصیامہ. آقا نے خود بھی 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس روزے رکھنے کا حکم دے دیا. اور سرور عالم نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ایسا روزہ ہے جو 10ویں محرم کا ایک دن کا روزہ رکھے اس کے پورے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. پورے سال جا ڈوہ ٹنگائیوں غلطیوں قصور گناہ ننڈا بڑا سب اللہ تعالیٰ بخشے تو چلے جے کو نہیں محرم جے دیارے تے روزو رکھے تو. ہکڑے روزے جے عوض جیکنے سچے سال جا گناہ بخش دی وجن تے سودو سستو آیا مانگوا. گلائے ہوتا جی ہکڑے روزے جے عوض پورے سال جے دوہن دی معافی. سبحان اللہ. سونا حبیب عطا فرمائیں صوم عاشوراء کفارت سنت و صوم عرفت کفارت سنتین سنت قبلہ و سنت بعدہ. میرے آقا نے فرمایا کہ 10ویں محرم کا روزہ گزشتہ سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور جو 9ویں ذوالحج کا روزہ ہے یوم عرفہ کا 9ویں ذوالحج کا روزہ ہے یہ ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک سال جو گزر گیا دوسرا سال جو آنے والا ہے 2 برس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے جو 9ویں ذوالحج کا روزہ رکھتا ہے. اور جو 10ویں
محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے پورے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا حضرت عبداللہ بن عباس کا روایت فضائل الاوقات دے اندر امام بیہقی روایت دیا مجھے سونے حبیب فرماؤ من صام یوم عاشوراء کتبت له عبادت 60 سنہ بصیامها وقیامها. مدینے والے سائیں فرماؤ جے کو نہیں محرم جو روزو تو رکھے انہیں کے 60 سالن جے عبادت ثواب دفتر میں دے بصیامها وقیامها. ایڑا 60 سال جے کے ڈیہں جو روزہ رکھے رات جو سچی رات جاگی ایڑا 60 سال عبادت کرے وہ نہیں محرم جے ہکڑے ڈیہں جو روزو رکھے. اردو والے بھی سنے میرے آقا نے فرمایا کہ 60 برس مسلسل کوئی بندہ دن کو روزہ رکھے اور رات کو پوری رات جاگے عبادت کرے ایسی 60 برس کی عبادت ایک پلڑے میں رکھو اور 10ویں محرم کا روزہ دوسرے پلڑے میں رکھو تو اتنا ثواب 10ویں محرم کا ملتا ہے کہ 60 برس کی عبادت سے بھی زیادہ. لٹیو رب جو خزانہ تھا مدینے والے دے صدقے حضور دے صدقے کیڑو آسان ہے جو 60 سال عبادت کرو یہ 60 سال لے لے ہوجی لے لے سمجھو تھا نا عمر تیری 50 تے کھڑے تو 10 سال عمر تیری 60 کھڑے تو ہاتھ میں لٹ عمر تیری 70 تو بھی انکل میں کتر خدا جانے 60 سال عمر نکل ہوجی لے لے ہوجی بلا کے ہوجی بھی صحیح تے کیڑا جو 60 سال عبادت کندو لاگی تو ڈیہں جو نفلی روزو 60 سال رکھے اے رات جو 60 سال راتن جا جاگے عبادت کرے ایڑی عبادت کیر کرے سکندو. مدینے والے سائیں کے صدقے رب کرم کیو نہیں محرم جو ہکڑو روزو رکھو 60 سالن کی عبادت جو اجر ۽ ثواب تاجے دفتر میں لکھ سودو سستو ملیو یا مہنگو ملیو جواب دیو. سبحان اللہ. سائیں فرمائیں تا ومن صام یوم عاشوراء اوتی ثواب 10,000 ملک. جو بندہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو 10,000 فرشتوں کی عبادت کا اجر دیا جاتا ہے. 10,000 ملائکہ کی عبادت ہے ان من دے دفتر میں رب لکھے تو کہ کو نہیں محرم جو روزو رکھ دو. سبحان اللہ. سائیں فرمانتا ومن صام عاشوراء اوتی ثواب 1000 حاج و معتمر. جو بندہ عاشورے والے دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو 1000 حاجیوں کا اور 1000 عمرہ کرنے والوں کا اجر و ثواب عطا کر دیا جاتا ہے. کینجی عمر 1000 سال تھی کینجی عمر 10,000 سال تھی جو 10,000 حج پڑے
ہاں 10,000 حج جو 10,000 عمرے والوں جو اجر تو ملے ان مانوں کے جے کو نہیں محرم جے دیہاڑے میں روزو چھوڑ کے سبحان اللہ انجام دو مدینے والے سائیں فرمایا من صام یوم عاشورا اوتی ثواب 10,000 شہید جو بندہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 10,000 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے 10,000 شہید جے جنگ جے میدان میں پنجو سر کٹائیں پنجی جان رب جے رستے میں قربان کن ہکڑو نہ بن چار نہ ہزار نہ 5,000 نہ 10,000 شہیدن جو اجر ہک پاسے نہیں محرم جے ہکڑے روزے جو اجر انیا متے چو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا ومن صام یوم عاشورا کتب لہ اجر 7 سماوات جو بندہ 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے کہ 7 زمینیں اور 7 آسمان اٹھا کر اگر ترازو کے پلڑے میں رکھے جائیں تو ان کا وزن اتنا نہیں ہوگا جتنا 10ویں محرم کے روزہ رکھنے والوں کو اجر اور ثواب بھاری دیا نہیں محرم کے ہکڑے روزے جے عوض ان کے 7 زمینوں 7 آسمان جے وزن کا ودھیک اجر انعام ڈنو تو وجے اب بولو اتنے عمل کون کرے گا کہ ایک آسمان کتنا بھاری ہوگا ایک زمین کتنی بھاری ہوگی یہ 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھو اور 10ویں محرم کے روزے کا اجر دوسرے پلڑے میں رکھو تو 10ویں محرم کے روزے کا اجر اور بھی بھاری ہو جاتا ہے سبحان اللہ ومن افطر عنده مؤمن یوم عاشورا فکأنما افطر عنده جمیع امت محمد علیہ السلام جو بندہ 10ویں محرم کے دن کسی روزے دار کو کسی ایک روزے دار کو روزہ افطار کروائے کسی ایک کا روزہ افطار کروائے تو اس نے گویا پوری امت محمدیہ کا روزہ افطار کرایا ایک بندے کو 10ویں محرم کے دن کھانا کھلانا اتنا اجر ہے کہ گویا اس نے پوری امت محمدیہ کو کھانا کھلا دیا ان وقت سائیں جی عمر سائیں جی جکا امت ہے مدینے والے سائیں جی عربن خمسیا عرب کروڑ عرب خرب خمسیا مٹھا ہکڑے مانو کے روزو افطار کرائیں جن پوری امت محمدیہ جی دعوت کرے کھانا سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا
من اشبع جائعا فی یوم عاشوراء فکأنما اطعم جمیع فقراء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واشبع بطونہم. جو بندہ کسی ایک بھوکے کو 10ویں محرم کے دن ایک بھوکے کو کھانا کھلائے، اس نے گویا پوری امت محمدیہ کے مسکینوں کو کھانا کھلایا، ان کے پیٹوں کو بھر دیا. ہکڑے بخارے کے کھارائن پوری امت محمدیہ کے بخارن کے کھارائن کا ودیک ثواب. پٹگال سمجھ میں تھی مجھے سونے حبیب فرمایا ومن مسح یدہو علی رأس یتیم فی یوم عاشوراء رفعت لہ بکل شعرۃ علی رأسہ درجۃ فی الجنہ. جو بندہ کسی یتیم آدمی کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے 10ویں محرم والے دن کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے یتیم کے ہاتھ بال اس کے ہاتھ پر لگتے ہیں، ہر بال کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے. کتنا متے میں وارا ہوگا؟ یعنی جو پیر جیرو والا آوانی عمر کی یتیم ہونے کے سر پر جو پیر گزارے ہیں، یتیم جے بچے مکے تے ہتھ پھیرائے جترا وار ہتھ کے لگندا وار وار دے بدلے میں رب نے جو جنت میں درجو بلند کرے چھڑی. نہیں محرم جو جاڑو پٹ کے جو نہیں ماتم جو نہیں کارن کپڑے پائن جو جاڑو نہیں یو جاڑو قرآن پڑھن جو خیرات کرن جو یتیمن کی سنبھال رہن جو مسکینن بکھارن کے کھارائن جو یو جاڑو نفلی روزے رکھن جو جاڑو. اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کالے کپڑے پہن لیے، چند گھڑیاں ماتم کر لیا، بس ہمیں تو بس گناہوں کی معافی مل گئی. نہ کالا کپڑا پا محرم دے مہینے میں، نہ کالا کپڑا پا محرم دے مہینے میں، امام زندہ آئے امام زندہ آئے یو ماتم جائز نائے، امام یو پٹ کو جائز نائے، نہ در در دھول بجا محرم دے مہینے میں، نہ در در نہ کارا کپڑا پا محرم دے مہینے میں، تو سنت کو نہ سناتی تو بھنگ سزلیاں لاتی. مدینے والے سائیں فرمایا تدہی محرم تے روزو رکھو ہیوری نہیں محرم تے بھنگ جا گنڈا چرس جا سوٹا حرام شیا کھیر نہ پیندہ محرم میں کھیر نہ پیندہ باقی بھنگ پیندہ. کھیر حلال وہ نہ پیندہ بھنگ حرام وہ پیندہ. چاہیے امام حسین کی محبتہ چاہیے حسینی طریقہ نہ چھت پٹکائی سٹکا محرم دے مہینے میں، امام زندہ آئے مجھو حسین زندہ آئے
علی اکبر زندہ آئے، علی اصغر زندہ آئے، یوں ماتم جائز نائے، نا در در دھول بجا محرم دے مہینے میں، نا در در او پڑھو پنجن نمازوں سارے، پڑھو پنجن نمازوں سارے، نہ بے خدا کے وسارے، رکھ روزہ جن کے رکھا، رکھ روزہ جن کے رکھا، محرم کے مہینے میں رکھ روزہ، محرم کے مہینے میں امام زندہ آئے، مجھو حسین زندہ آئے، یوں ماتم جائز نائے، نا در در سبحان اللہ۔ مجھا دوستو چری ملا مدینے والے سائیں دہی محرم جائیے فضائل بیان کیا، تا حضرت عمر تھی بیٹھو، فاروق اعظم تھی بیٹھو، چون لگو یا رسول اللہ پوت محرم جو باجو بڑا عجر ہے، بڑا ثواب ہے نا تانجی امت کے لئے۔ سائیں فرمائن دا بدھ او عمر اللہ تعالیٰ جل شانہ عرش مولا کے پیدا کیو تہی محرم دے دیارے، عرش مولا کے پیدا کیو تہی محرم دے دیارے، کرسی کے رب پیدا کیو تہی محرم دے دیارے، جبل پیدا کیا تہی محرم دے دیارے، ستارہ پیدا کیا تہی محرم دے دیارے، قلم پیدا کیو تہی محرم دے دیارے، لوح محفوظ پیدا کیو تہی محرم دے دیارے، جبریل پیدا کیو تہی محرم دے دیارے، رحمت جا ملائک پیدا کیا تہی محرم دے دیارے، آدم علیہ السلام کے رب تہی محرم سے پیدا کیو، بی بی ہوا کے رب تہی محرم سے پیدا کیو، جنت کے رب تہی محرم سے پیدا کیو، آدم کے رب جنت میں ٹکایو تہی محرم سے دیارے، ابراہیم خلیل اللہ پیدا کیو تہی محرم سے دیارے تھے، ابراہیم جی باہ کے رب باغ بنایو تہی محرم، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے رب فدیو قبول کرے، حضرت اسماعیل جو سر بچی جو تہی محرم دے دیارے تھے، فرعون بڑھی جو تہی محرم دے دیارے تھے، موسیٰ پنجی جماعت سودو پار پوچی جو تہی محرم دے دیارے تھے، ادریس علیہ السلام کے رب آسمان تے کھڑایو تہی محرم دے دیارے تے، یوسف حضرت ایوب علیہ السلام جی مشکل حل تھی تہی محرم دے دیارے تے، عیسیٰ بن مریم کے رب آسمان تے کھڑایو تہی محرم دے دیارے تے، آدم علیہ السلام جی توبہ قبول تھی ہوئی تہی محرم دے دیارے تے، داؤد علیہ السلام کے رب نوازیو تہی محرم دے دیارے تے، سلیمان کے روئی زمین کی بادشاہی ملی تہی محرم دے دیارے تے، اللہ پان عرش مولا تے مستوی کیو پنجو جلوو ظاہر کئی عرش مولا دے متھا تے ایہو دیاڑو تہی محرم جو وری جے قیامت قائم تھیندی تے او بٹئی محرم جو ڈیاڑو، جن قیامت قائم تھیندی او ٹئی محرم جو ڈیاڑو جمعے جو ہن سال بٹئی محرم جمعے دے دیے تے اللہ خیر کندو،
یہ قیامت اچے تے دیر نہ ہے او مٹھا جمعے جو ہوں تئی محرم کی تاریخ ہوندی قیامت جو سج ابھرندو قیامت قائم تھیندی تھی سکے تو ہی دہاڑی قیامت جو بڑھتی پوے انہیں جو ٹیم تر رب تھو جانے وہ مٹھا کو ان دہاڑے تے توبہ تائب تجھے رب کا معافی وٹ جے پنجے گناہن سے پشیمان تجھے میرے مولا مجھے بخش دیجئے مجھے معاف فرما دیجئے یہ 10ویں محرم کا دن ہے جس کو تو نے اتنی بڑی خصوصیتوں سے نوازا ہے میرے مولا ایک میں گنہگار ہوں بدکار ہوں اپنے نبی کے صدقے میری بھی مغفرت کر دے تو یہ گناہ سے معافی ملنے کا دن ہوتا ہے یہ گناہ کو بخشوانے کا دن ہوتا ہے یہ اللہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے بولو پھر اس دن کا قدر کرو گے اس دن کو روزے کے ساتھ مناؤ گے خیر خیرات کرو گے میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ 10ویں محرم کے دن روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کی مغفرت کا اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتا ہے اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو بندہ 10ویں کے ساتھ 9ویں بھی ملا لے 10ویں کا بھی روزہ رکھے اور 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھے دونوں روزوں کو ملا دے اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا اور میرے آقا نے فرمایا صوم التاسع والعاشر وخالف الیہود جو یہودی لوگ ہیں وہ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہیں تم میرے غلام ہو تم یہودوں کی مخالفت کرو 9ویں بھی ملا لو تاکہ 9ویں 10ویں 2 روزے ہو جائیں تمہارے روزے بھی ہو جائیں گے یہودیوں کی مخالفت بھی اور میرے آقا فرماتے ہیں من وصى على عياله يوم عاشوراء وصى الله عليه في سائر سنته جو بندہ یہ بات قابل توجہ ہے آپ کی مکمل توجہ چاہوں گا میرے آقا فرماتے ہیں جو بندہ 10ویں محرم کے دن کشادگی کے ساتھ اپنے عیال پر خرچہ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر خرچہ کرتا ہے 10ویں محرم کے دن اپنے عیال پر کشادگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے روزی میں کشادگی کر دیتا ہے مکھے تقریباً 40 سال سے آیا انہیں حدیث کے موازمہ ہے مجھے پنجو تجربہ ہوا میں 40 سال اگر میں یہ حدیث پڑھی اے محمد شروع کرو ان دہاڑے تے پنجے عیال تے خیر خیرات میں کشادگی کندو ہیں پورو سال مجھے روزی میں برکت ہی برکت برکت ہی برکت برکت ہی نسخو تمام کے بیان دو عمل کندو تہاں جو فائدو نہ کندو تو مکے جا جا عمل کندو تہاں جو فائدو اب مقصود عمل نہ کندو تو مکے جا جا کندو ماں نہ تو چاہ مدینے والو سائیں کو فرما کتاب فضائل الاوقات مجھے سامنے ہوا امام بہقی مجھے سونے حبیب ماں حدیث وری کو پڑھا من وصى على عياله يوم عاشوراء وصى اللہ علیہ بسائر سنته جو بندہ 10ویں محرم کے دن اپنے عیال پر کشادگی سے خرچہ کرتا ہے پورا سال اللہ تعالیٰ اس کے روزی میں کشادگی نازل کر دیتا ہے نہیں محرم کے دن غریب بندی سنبھال
रहो مسکینن دی مدد کیو کہ بخارے کے مانی کھارایا کہ انجارے کے پانی پیاریو کہ کپڑے دی خیرات دیو کہ یتیم مسکین دے متھڑے تے ہتھ پھیرایا قبرستان میں ہلی ونجو پنجے میتن کے ختمے سے یاد کیو جو فوت تھی ویا انہن دے قبرن تے ونی نہیں محرم دے ڈینہں قبرستان میں ونی پنجے میتن دے لا دعاؤں گھرو نہیں محرم دے ڈیاڑے تے نفلی روزو رکھو قرآن دی تلاوت کیو کہ اللہ وارے دی ونی زیارت کیو نہیں محرم دے ڈیاڑے تے کہ ولی اللہ کے اللہ وارے کے بزرگ کی زیارت کیو پنجے حال سارو پنجے جیب مجا خدا دے رستے دے خرچ کیو خیرات کیو نہیں محرم دے ڈیاڑے تے مجھے سونے حبیب دے بچڑن دی میدان کربلا میں شہادت کربلا دے میدان میں مجھے پاک محمد کریم دے بچڑن کے شہادت جو درجو ملیو انہن پنجے نانے دے دین دی محافظت میں پنجا سر کٹایا پنجو جانیوں قربان کیوں علی اصغر جیڑا معصوم بچڑا قربان کیا علی اکبر جیڑا چوتھا جوان قربان کیا پنجو وطن مدینوں چھڑے پردیسی بندی کربلا جے رین ریگستان میں انہن پنجے دین کے بچائے اسلام جے جھنڈے کے بلند کرے ان دیارے تے کربلا جے شہیدن کے یاد کیو انہن جیلا قرآن پڑھو تلاوت کیو خیر کیو خیرات کیو مجھا دوستو خیرات کرے انہن جو ثواب کربلا جے شہیدن کے تحفے میں موکلیو قرآن پڑھی قرآن کی تلاوت کرے انہن جو ثواب کربلا جے شہیدن جے روحن کے تحفے موکلیو مجھا دوستو جنہیں تمہاں کربلا دے شہیدن کے یاد کیو تھا انہن جیلا خیر خیراتوں کیو تھا انہن جا روح بھی تمہاں خوش تھا مجھا دوستو نہیں محرم دے ڈیارے تے پٹکو نہ کبوا ماتم نہ کبوا نہیں محرم دے ڈیارے تے روزو رکھی پنجے نبی دی سنت تے عمل کبوا چو صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا مجھا دوستو تاریخ دمشق کے اندر کنز العمال کے اندر روایت اچے تھی حدیث جو راوی مجھو سنو امام حسین سیدنا امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت کرے سمیت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین فرمایو موں پنجے نانا سائیں مٹھے محمد کا پان پنجے کنن سا بدو مدینے والے سائیں فرمایو امام حسین بدھو امام حسین امت کے بدھائیو جکو اج وہ فرمان تمہاں جے ساموں تو پڑھیو بدھندو حدیث جے جو راوی امام حسین مجھے سونے حبیب فرمایو لا تسبوا ابا بکر و عمر فانهما سيدا كل اهل الجنه من الاولين والاخرين الا النبيين والمرسلين.
حبیب الکریم نے فرمایا تو مجھے ابو بکر کے مجھے عمر کے گھٹ ود نہ ڳالهائيندا کيو ابو بکر کے ناشائستہ لفظ نہ چو عمر دے بارے میں گھٹیا لفظ نہ ڳالهايو فرمان مدینے والے میر جو روایت امام حسین دی سائیں فرمائن تا مجھے خلیفن مجھے یارن ابو بکر عمر کے گھٹ ود نہ ڳالهايو چھو تے یہ جنت میں جیکی بھی ویندا اکیوں پویوں امتن ماں جیکی بھی جنت میں ویندا نبیین رسولن کا سوا بھی ساری مخلوق میں ادھڑوٹن جا سردار ابو بکر عمر ہوندا اجن پویوں امتن میں جیکی بھی جنت میں ویندا انہن جے ادھڑوٹن جا سردار ابو بکر عمر نے یہ آمنا ہے یہ جنت جے ادھڑوٹن جا سردار سبحان اللہ سکھ سینے میں رکھ پیارن جی محبوب دے چینی یارن جی سکھ سینے میں رکھ پیارن جی محبوب دے ہڑنی یارن جی سکھ سینے میں ہویو سائیں اساں گڈ غار اندر وہ عاشق سنو صدیق اکبر اج تائیں بے گڈ مزار اندر اج تائیں بے گڈ جنکھے تانگ نبی نزارن جی سکھ سینے میں محبوب جے ہڑنی یارن جی سکھ سینے میں سائیں فرمائن تھا وَلَا تَسُبُّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ حسن حسین کے گھٹ ود نہ ڳالهايو نبی نے شہزادن دے شان میں ناشائستہ لفظ نہ ڳالهايو چھو تے جنت میں جیکی جوان ویندا انہن اکین پوین امتن میں سبنی جوانن جا سردار امام حسن حسین ہوندا حسنین جنت دے جوانن جا سردار امام حسن امام حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اتنے شان والے اتنے مرتبے والے میرے آقا نے فرمایا الحسن والحسین ابنائی حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں دنیا کا دستور ہے کہ لوگوں کا نسل جو ہوتا ہے وہ ان کے بیٹوں کے ذریعے جاری ہوتا ہے میرا نسل میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے ذریعے جاری ہوگا فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین یہ میرے بیٹے ہیں انا ابوہم وانا اسبتہم ان کا باپ بھی میں ہوں تو ان کا اسبہ بھی میں ہوں یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں من احبہما احبنی جس بندے نے حسن اور حسین سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی
ومن احبنی احبہ اللہ، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، پھر جس سے اللہ محبت رکھتا ہے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس ساری حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ حسنین کی محبت یہ جنت کا چٹھا ہے، حسنین کی محبت یہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جس نے امام حسن کی محبت اپنے دل میں رکھی، امام حسین کی محبت اپنے دل میں رکھی، اس نے گویا نبی سے محبت کی۔ جس نے نبی سے محبت کی اللہ اس سے محبت رکھے گا، جس سے اللہ محبت رکھے گا اس کو جنت الفردوس۔ سبحان اللہ۔ حسنین کی محبت یہ جنت کے داخل کرنے کا عمل ہے، ذریعہ۔ اگر چاہتے ہو تمہیں جنت کا کھاتا مل جائے تو نبی کے گھرانے سے محبت رکھو، حسنین سے محبت رکھو۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ومن ابغضہما ابغضنی، جس نے امام حسن اور امام حسین سے بغض رکھا تو ان سے بغض نہیں رکھا، یہ مجھ سے بغض رکھا۔ حسنین سے بغض رکھنا یہ مجھ سے بغض رکھنا ہے۔ ومن ابغضنی ابغضہ اللہ، جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ ومن ابغضہ اللہ ادخلہ النار، جس سے اللہ بغض رکھتا ہے اس کو جہنم میں پھینک دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ حسنین کی محبت جنت میں لے جانے والی، حسنین کے ساتھ بغض رکھنا یہ جہنم میں لے جانے والا۔ اب بولو حسنین سے محبت ہے؟ کینجو کینجو حسنین سے پیار، نبی جے گھرانے سے پیارا، حسنین سے محبت آ۔ خدا جو قسم جے حسنین سا پیار تھی تو تجھو بیڑو ہی پار، ہتے بھی قرار ہتے بھی قرار، ہتے بھی جنت جا جو حقدار ہی، ہتے بھی دنیا جے نعمتن جو حقدار ہی، آخرت میں بھی جنت جو حقدار۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ محبت سے پڑھو صلی اللہ علیہ یا مجھا دوستو پوجن حسنین سا محبت رکھی حبدار بنیا، یہ نبی سونے وٹے عزت مانے ویا، یہ جنت جا حقدار بن گیا۔ پر جنت بدبختن بد نصیبن حسنین کریمین کے ایزایو دکھایو، انن کے تکلیف پہنچایوں، وہ دنیا میں بے لعنت جا حقدار تھی ویا، قبر میں بے عذابی، آخرت میں بے جہنم۔ جن میدان کربلا میں مجھے سونے حسین کے دکھایو، ایزایو تکلیف پہنچایوں، جرے امام حسین میدان کربلا میں آیو، قافلو وچ خط لکھی گھرائے، کوفے وارا خط لکھی گھرائیو، اچو
اساں تانجی بیعت کنداسیں اچو اسیں تواں غلام آیوں اسیں فرما بردار آیوں اچو اساں کے دین سکھاریو اسلام سکھاریو جڑے امام حسین مدینو چھڈے مکے آیا مکو چھڈے کوفے ہلیا انا رستے میں یزید جو لشکر ٹولا ٹولا ہزار جو جتو 2000 جو فوجی 3000 4000 لشکر گڈ تھیندا ویا کوفے جے رستے کے روکیوں امام حسین کے واٹ تے روکیوں من گیوں امام حسین فرمایا تے چھو جو رستو تھا روکیو چیوں تے کوفے جے گورنر ابن زیاد اساں کے حکم ڈنو آ چیو تے حسین کے چو تے یزید جی بیعت کرے نت تساں جنگ کنداسیں حضرت امام حسین فرمایا ماں تے جنگ کرن نہ آیو یا جنگ کرن وارو مڑ لشکر وٹیندو بچڑا صغیر معصوم تھن پیا کہ علی اصغر موسیٰ گڈوا مجھو نیائیوں پردے دار موسیٰ گڈوا ہیں مجھا حرم گڈوا ہیں محمد مصطفیٰ جو گھرانوا ماں جنگ جلا تن آیو یہاں جنگ وارو مانو ہتھیار کھڑی دعا لشکر وٹی دعا گھوڑا اٹھ کائے دعا ہو چون لگا حسین اساں بھی گال نہ بدھندا سی تو کہ یزید جی بیعت کرنی پوندی امام حسین فرمایا ہی علی جو خون حیدر کرار جو فرزندہ فاطمہ الزہرا جی تھنج پیڑ وارو سر کٹائے تے سکے تو پر باطل دے گیا جھکائے نہ سکے سر داد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہستو سے سر رئی سکھا تو پر کدے بنا نے جے دین کے نہ لگائی مجھا دوستو جنے رستو روکیو ویو امام حسین ساتھن کے فرمائیو ہتے خیمہ لگایو پوچھا کہ یہ دھرتی کیڑی آئی زمین کیڑی آ چیو ہن دھرتی کے نئے نواسد بوا کہ بلا کیوں کو نالو کہ ہاسیں ہن دھرتی کے کربلا صد بوا امام حسین فرمایا کربن و بلاؤن دکھ ای مصیبت جی زمین مجھے نانے سچ فرمایا تو مجھو بچڑو حسین کربلا میں شہید کیوں خیمہ لاؤ خیمہ لگاؤ اٹھن جا کچا والا ہو ہن جائے تے قیام کرنو آ ہی ای وعدے دی جایا ہی ای شہادت دی جایا مجھا دوستو جنی مل خیمن جلا یہ کھڈ کھوٹیوں تا اندروں بجائے انہیں واری کے کھوٹن دے اندروں پانی جے بجائے رت نکتو خون نکتو بی بی زینب رنی سیدہ زینب روئی جو تھی اللہ حسین یہ خونی دھرتی آ ہن دھرتی کام پہ ڈپ چھو لگے ہتے خیمہ لگ رہایو سائیں فرمائیں تا ادھی زینب ہی ای وعدے دی جایا ہی ای پنجے رب سا ملن دی جایا کربلا جے پڑ میں خیمہ کھوڑیاں جھیڑو یزید سامو جنبی جوڑیاں مون موڑیاں پسیتا اترار جو مجھا دوستو کربلا کی سرزمین تے خیمہ لگایا ہے حضرت امام حسین خیمے جے باہروں یہ سچ لڑندو آنا پاچھولو تھیندو آ خیمے جو پاچھولو انہیں پاچھولے میں بیٹھا ہو جن امام حسین قرآن پیا پڑھن رب جو کلام حسین جی زبان درد سوز بھریو آواز جری مل امام حسین قرآن پہ پڑھیو
پکھی بے بیویا بدھن آواز حسین جو ہکڑو باٹڑ تو اچے لنگھیو امام حسین کے سنان دو نو تئی کیرا کتھوں جو آ پر جو قرآن بدھیں تبیر ہے قرآن بدھن دے انہیں مانو دے اکھر میں گوڑا جیرا جیری ملک تلاوت بند تھی ان مانو چیو تے اے سونی صورت وارا اے مٹھڑے آواز وارا تو کیرا تو کوفے جو مانو کے نتھو نظر اچی عراق جو مانو نتھو لگی سمجھا تو کو پردیسی ہے تو کیڑا تو جو وطن کیڑو آ جڑی ملون مانو یہ سوال کیو آ امام حسین دے اکھر میں لڑکا چیویا فرمائندا پچھڑ دارا مجھو وطن مدینہ پاک مجھو بابو علی مجھے اماں کی جب خاتون جنتا مجھو نانو محمد کریم کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا کسی نے جب وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے مجھا دوستو امام حسین اللہ دے قرآن دی تلاوت پہ کئی پنجے رب جو پاک کلام پہ پئی مجھا دوستو نہیں محرم دی رات تلاوت میں گزریا نہیں محرم دی رات پوری عبادت میں رب دے ذکر میں سجدن میں دعاؤں میں استغفار میں گزریا پویوں بھنگو رات جو تھوا امام حسین پجے خیمے میں مراقبے میں ذکر میں بیٹھا ہو جن سائیں کی گھر واری امام حسین کی پاک بی بی اوچ تو روئی ہوئی تھی ننڈ میں روئی ہوئی تھی سائیں فرمائنتا بی بی چھوٹی روئی ہوئی چیتی مجھا کوٹ حسین ہیرے کو خواب ڈٹھو تم ان خواب مکے پریشان کرے ویٹھو فرمائیں چھا خواب ڈٹھو تھی عرض تھی کرے تم مجھا کوٹ حسین ہیر خواب میری ساتھی تکڑی عورت جگہ نقاب ڈھکل چہروں ڈھکل کربلا جب میدان بہاری کربلا جے پٹکے بہارے پئی منہ پچھو ماز اماں او چیجل اماں پنجو پردو ہٹائے مجھے زیارت کرائے بدھائے تو کے رئین میدان کے چھو بہاری تھی فرمائے دی بی بی تو خبر نائے ماں حسین جی اپن بات دزایا سبحان میدان میں مجھا بچڑا شہید تھی دا مجھو علی اصغر شہید تھی دو
علی اکبر شہید تھی مجھو حسین پٹر شہید تھی دو اج کربلا جا پٹ بہاریا تھی متا کو پتھرو ننجے بدن میں نہ لگی ککرا کربلا جا مادر تھے پھٹن مطارت پھڑا علی تے گیاس مڑئی معاف گیاس خالق بدلے خون جے مجھا دوستو سیدنا امام حسین پنجی گھر واری کے صبر جی تلقین فرمائی اے پوتری محرم جو ریاڑو سجو سون جو نبی جا بچڑا میدان کربلا میں ہکو تھیندے شہادت جو پیالو پی ویا زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے زمین کربلا پر فاطمہ کے پھول بکھرے شہیدوں کی یہ خوشبو ہے کہ سب جنگل مہکتا ہے یہ مجھے زبائی جو قلم چھا پیش کرے حسنین جو غمی مجھے زبائی جو قلم پٹر کوند وکا ججیرات کسی جو قاسم گھوٹ خدا جو قسم ہی مجھے زبائی جو قلم چھا پیش کرے حسنین جو غم اللہ جنی مل سیدنا امام حسین زخمی تھی زمین تے اچن تھا شمر سینے تے سوار تھی ونجے تو فرمائندہ شمر سینے تا لوتما نماز پڑھا شمر ذرا ٹھہر جا مجھے سجدہ تو کر لینے دے حق کا کروں شکر ادا مجھے سجدہ تو کر لینے دے یہ سر بھی کٹانا میرا یہ گھر بھی لٹانا میرا ایک دم ذرا ٹھہر جا مجھے سجدہ تو کر لینے دے حسین نماز نہ چھڑی اللہ جو فرض نہ چھڑیو دنیا بارن کے سبق سکھائی تو حسینی جوان نماز نہ چھڑی دائم قرآن نہ چھڑی نمازوں چھڑن یزید جو کما یزید جو کما نماز پڑھن حسین جو کما حسین جو کما بدایو حسینی بنباؤ یا یزیدی تھی دو تاکہ حسینی رستو بنے تو یا یزیدی رستو بنے تو جے حسینی آئے ہو تو پنج وقت نماز پڑھو پنج وقت نماز پڑھو مدھیت کرو نماز پنج وقت پڑھو کوڑ نہ گالایو چوری نہ کیو زنا نہ کیو شراب نہ پیو پراوا حق نہ کھاؤ ظلم نہ کیو گناہ جا کم نہ کیو جے حسینی آئے تو حسینی رستے تے ہلی دے محبوب جو فرمان منو پاک نبی جے بچڑن جو فرمان منو نمازی بنجو صالح بنجو صدورہ بنجو تا اللہ براضی مدینے وارو سائیں براضی تا کربلا جو شہید جا روح بھی راضی
اج جے ظلم تو کریں، ڈاڈھ تو کریں، چوریوں تو کریں، زناؤں تو کریں، تو یزید کے تو خوش کرنا چاہیے، یزید کے راضی کرنا تو چاہیے. او مٹھا جے حسین کے راضی کرنا تو نماز پڑھو مسجد جو پندڑو کر. اللہ جے درجی حاضری بھر او مجادا، اللہ جے حکم کی فرما برداری کر تے مجھے سوڑو حسین راضی. یہ دیہڑا محرم شریف جا نفلی روزہ رکھو، خاص کرے نائیں دہیں جو ضرور روزو رکھو. مجھا دوستو گناہ کا بچو، برائی نہیں بے فرمانن کا بچو. مجھے سونے نبی دا سچا عاشق بنجی ونجو. دنیا بھی تہاں جی آباد، آخرت بھی تہاں جی آباد. رب کریم انشاءاللہ سبنی کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدینے والے سائیں جے غلامی میں جیارے، غلامی والو موت نصیب فرمائے. یہ کتاب ہے جے کہ تازہ مو لکھیا ہے. آخر اواں چاہو چھاتا تواں جے غمن دکھن پریشانی جو علاج ہے. قرض چھا کجے قرض لہی ونے، شادی نتھی تھے، مشکلات، حاجت، ضرورت، عزت کھپے، نوکری کھپے، دندھو کھپے، ہر مشکل جو حل ہن میں لکھیا. مدینے شریف میں وہی متاں دے لائی کتاب لکھیو. ऐं ही किताब है शरफुल मुस्तफा. मदीने वाले साईं जे शान में सोने नबी जे इज्जत मान चाहे मर्तबो चाहे असां के छा अकीदो रखण खपे. ही किताब मुबारक शरफुल मुस्तफा वठो. ऐं ही किताब है इबादतुल हरमैन. मूं रब खां दुआ घुरिया जेको ही किताब दिल सां पढ़ंदो उन खे मदीने जो दीदार थींदो. ऐं मूं पाण बि ही किताब पढ़ियो, मूंखे शौक़ जागियो. मां हिन साल हज करे आयो. नसीब अल्लाह कयो शौक़ हिन किताब जो. सो ही किताब लाज़िम तव्हां वठो, पढ़ो, पंहिंजे घर में रखो. अल्लाह ताला जल शान तव्हां खे असां खे सभिनी खे मदीने वारे साईं जी मोहब्बत ऐं इश्क नसीब फरमाईंदो. हुज़ूर जे ग़ुलामी में शल हयात जा फसा पूरा करण जी तौफ़ीक़ अता. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المتقين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یا اللہ ان ساری جماعت راضی تھی. سبنی جے من جو مرادوں پوریوں کر. قرض وارن جا قرض لاہ، بیمارن کے شفا نصیب کر، درد مندن جا درد دور کر، سائلن جا سوال پورا کر، مشکل زدن جو مشکلات آسان کر. وہ کم کرا جن میں تو راضی، تنجو حبیب راضی ہوجے. اے مجھا مولا اساں جا ہتھڑا خالی نہ موٹا. اے مجھا مولا ہن مسجد کے پائے تکمیل تے پہنچا دے. اے مجھا مولا ہن آستانے کے قیامت نہیں وسندڑیں آباد رکھ جا. اے مجھا مولا اساں کے برائیں بے فرمانین کا بچا. نبی سونے جے درجی سچی غلامی نصیب کر. وہ کم کرا جن میں مدینے وارو میر اسانو راضی تھی پوے. اے مجھا مولا پنجے حبیب جے صدقے جے گالیوں بدھیوں تو انہوں تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.